السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ ارطغرل سیزن 4 کی مکمل کہانی آج ہم جانیں گے، اس لیے آپ اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں۔ جیسا کہ سیزن 3 کے آخر میں ارطغرل اور اس کے ساتھیوں پر حملہ ہو جاتا ہے اور اس میں ارطغرل سمیت باقی تمام لوگ بھی پوری طرح سے زخمی ہو کر زمین پر گرے پڑے ہوتے ہیں، مگر ہمیں سیزن 3 میں بالکل بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ حملہ کس نے کروایا تھا، مگر سیزن 4 میں آ کر بالکل یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ حملہ سعد الدین کے کہنے پر قلعہ کارا چائسار کا گورنر ایرس کرتا ہے۔ جب کئی قبیلے والے اس مقام پر پہنچتے ہیں تو وہ یہ دیکھ کر حیران و پریشان ہو جاتے ہیں، کیونکہ عارف صاحب اور بامسی کے علاوہ تمام سپاہی جل کر شہید ہو چکے ہوتے ہیں۔ اسی مقام پر ایک نامعلوم انگوٹھی بھی ملتی ہے جسے آئمہ خاتون جان لیتی ہے کہ یہ تو ارطغرل کی انگوٹھی ہے۔ یہ سنتے ہی تمام قبیلے والے رونے لگ جاتے ہیں اور ارطغرل کو شہید سمجھ لیتے ہیں، مگر ارطغرل کی لاش کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں ہے۔ کچھ دن کے بعد ایک لاش ملتی ہے جو کہ جلی ہوئی ہوتی ہے، اسے ارطغرل کی لاش سمجھ کر دفنا دیا جاتا ہے۔ پورے قبیلے میں آؤ پکار ہو رہی ہوتی ہے اور کسی کو معلوم نہیں ہوتا کہ یہ حملہ کس نے اور کیوں کروایا ہے۔ ترگت کونیا میں سلطان الدین کے پاس ہوتا ہے۔ یہ خبر جب ترگت کے پاس پہنچتی ہے تو وہ بھی کونیا میں سلطان کے پاس سے قبیلے واپس پہنچ جاتا ہے۔ سعد الدین کوپک ارطغرل کے جانے کے بعد خود کو مغرب میں تمام علاقوں اور زمینوں کا سردار ظاہر کرنے لگتا ہے۔ کائی قبیلے میں ارطغرل کے بعد اس کا چھوٹا بھائی دھندار سردار بن جاتا ہے۔ وہ سعد الدین کے شدید دباؤ میں آ کر حانلی بازار کو چاودار قبیلے میں آئے اس سیزن 4 کے نئے کردار بہادر بے کو بھیج رہا ہوتا ہے۔ کئی قبیلے والے دھندار کو یہ کام کرنے سے منع کرتے ہیں کیونکہ حانلی بازار کو بڑی مشکل سے ارطغرل اور اس کے ساتھیوں نے آزاد کروایا تھا، مگر دھندار بالکل بھی اس رائے کو قبول نہیں کرتا اور وہ مغرب چھوڑ کر کئی قبیلوں کو دوبارہ سے مشرق میں کندوگدو بھائی کے پاس لے کر جانا چاہتا تھا۔ ادھر ارطغرل زخمی حالت میں صلیبی تاجر سمکو کے ہاتھ لگ جاتا ہے۔ سمکو ارطغرل کا علاج کرنے کے بعد کارا چائسار قلعے کے گورنر ایرس کے پاس ارطغرل کو لے کر جا رہا ہوتا ہے، ارطغرل کو بیچنے کے لیے۔ وہ راستے میں ہی ہوتا ہے کہ ارطغرل وہاں سے بھاگ کر قبیلے واپس آ جاتا ہے۔ قبیلے والے آنکھیں مل مل کر ارطغرل کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جس کو ہم نے دفنا دیا تھا بھلا وہ کیسے ہمارے پاس آ سکتا ہے دوبارہ، مگر یہ بالکل سچ ہوتا ہے اور ارطغرل کو قبیلے میں زندہ دیکھ کر قبیلہ کافی خوش ہوتا ہے۔ اسی دوران ارطغرل کو پتہ چلتا ہے کہ دھندار حانلی بازار کا سودا کرنے جا رہا ہے اور وہ حانلی بازار میں ہی موجود ہے۔ یہ سنتے ہی ارطغرل حانلی بازار آ جاتا ہے۔ وہاں موجود سعد الدین، دھندار، گورنر ایرس، چاودار قبیلے کا بہادر بے ارطغرل کو دیکھ کر کافی دنگ رہ جاتے ہیں۔ ارطغرل بہادر بے سے حانلی بازار بیچنے کے تحریر کو لے کر چیر پاڑ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس حانلی بازار کا سردار واپس آ چکا ہوں، جس میں ہمت ہے وہ مجھ سے لڑ کر یہ لے سکتا ہے۔ ارطغرل دھندار کو بھی چپ کروا دیتا ہے کہ ہمارے خون پسینے سے ملا یہ حانلی بازار کیسے ان کے حوالے تم کر سکتے ہو۔ ارطغرل دھندار کو اس کی نااہلی کی وجہ سے کندوگدو بھائی کے پاس جانے کو کہتا ہے اور اسی وقت سعد الدین سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ میں ان علاقوں کا سردار دوبارہ سے واپس آ چکا ہوں، اس لیے تم دوبارہ اپنے علاقے چلے جاؤ، یہاں اب تمہاری کوئی ضرورت نہیں رہی۔ چاودار قبیلے میں بہادر بے ایک سازشی شخص ہوتا ہے۔ وہ چاودار قبیلے کی سردار اسلحان اور ترگت کو ہٹانے کی کوششوں میں مصروف رہتا ہے۔ گورنر ایرس کا ایک جنگجو تیتان بیس بدل کر کئی قبیلے میں آ کر خفیہ پیغامات ایرس تک پہنچا رہا ہوتا ہے، جبکہ ارطغرل بھی اپنے ایک جاسوس ہیتسیس کو ایرس کے پاس قلعے میں عیسائی روپ میں بھیج دیتا ہے۔ دوستو سیزن 3 میں ترگت اور اسلحان خاتون کے درمیان منگنی اب نکاح میں بدل جاتی ہے اور سیزن 4 میں ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے۔ سعد الدین کو جب ان کے نکاح کی خبر ملتی ہے تو وہ خفیہ طریقے سے ان کے کھانے میں زہر ملوا دیتا ہے۔ پورا قبیلہ شادی کی خوشی میں شریک ہوتا ہے، جبکہ کچھ وقت کے بعد زہر اپنا اثر دکھانا شروع کر دیتا ہے۔ اسلحان اور ترگت کی حالت بالکل خراب ہو جاتی ہے۔ تمام قبیلے والے شادی کی خوشیوں میں مصروف ہوتے ہیں۔ جب قبیلے والوں کو ان کا پتہ چلتا ہے تو ان کا سیدھا شک چاودار قبیلے میں موجود بہادر بے پر جاتا ہے۔ ارطغرل وہاں جا کر بہادر بے کو پکڑ کر اس سے زہر کا توڑ دینے کو کہتا ہے، مگر وہ خود کو اس تمام واقعے سے بالکل ناواقف ظاہر کرتا ہے۔ سعد الدین نے جو زہر کھانے میں ملوایا تھا وہ خاص قسم کا زہر تھا جس کا علاج بھی صرف وہی کر سکتا ہے جو اس زہر کو بناتا ہے، مگر سعد الدین نے زہر دینے والے اور زہر بنانے والے دونوں کو مروا دیا تھا تاکہ یہ لوگ کبھی بھی جان نہ پائیں کہ یہ کون سا زہر ہے اور یہ کس کی سازش ہے۔ ترگت اور اسلحان آخری سانسیں لے رہے ہوتے ہیں کہ اس دوران گورنر ایرس آ کر ارطغرل کو ایک غار کا بتاتا ہے جس میں یہ زہر تیار کیا گیا تھا۔ وہ فوراً عارف صاحب کو اس غار میں بھیج دیتا ہے اور آخرکار اس زہر کی مدد سے اس کا علاج بھی نکال لیا جاتا ہے۔ یوں ترگت اور اسلحان خاتون کی جان بچ جاتی ہے۔ کچھ وقت کے بعد کائی قبیلے میں موجود گورنر ایرس کا جاسوس تیتان
ارطغرل کے بیٹے گندوز کو ارطغرل کی غیر موجودگی میں قبیلے سے اغوا کر لیتا ہے۔ کئی قبیلے میں حلیمہ کے لیے یہ بڑی دردناک خبر ہوتی ہے۔ جب ارطغرل کو پتہ چلتا ہے کہ گندوز کو کسی نے اغوا کر لیا ہے تو وہ اس کی بازیابی کے لیے کوششیں شروع کر دیتا ہے۔ قلعے میں موجود گندوز اپنے ہاتھ میں چھپائے پتھر کی مدد سے گورنر ایرس کی ایک آنکھ ضائع کر دیتا ہے، جبکہ ارطغرل ایک دن بطور مہمان قلعہ کا جائسار آتا ہے اور گورنر ایرس ارطغرل سے ترگت اور اصفہان کی جان بچانے کے بدلے یہ عہد لیتا ہے کہ اب بھانلی بازار اور تمام مسلم علاقوں سے عیسائیوں پر موجود پابندیاں ہٹائی جائیں۔ ارطغرل کو مجبوراً ایرس کی یہ شرائط ماننی پڑتی ہیں، جبکہ اسی دوران ارطغرل کو بھی یہ خبر مل جاتی ہے کہ اس کا بیٹا گندوز اسی قلعے میں قید ہے۔ اگلے ہی دن ارطغرل اپنے دوست بامسی اور گنگوت کے ساتھ عیسائی روپ دھار کر قلعے میں آ جاتے ہیں اور خود کو عیسائی تاجر ظاہر کرتے ہیں۔ ارطغرل بڑی آسانی سے اپنے جاسوس اتسیس کی مدد سے گندوز کو چھڑوا لیتا ہے، جبکہ گورنر ایرس کی کنیز ماریا بھی ارطغرل کی کافی مدد کرتی ہے۔ اس دوران ارطغرل کئی صلیبی فوجیوں کو قتل کر کے قبیلے واپس آ جاتا ہے۔ گندوز کو قبیلے میں دیکھ کر حلیمہ اور باقی قبیلے والے کافی خوش ہو جاتے ہیں۔ جب ایرس اپنے صلیبی فوجیوں کی لاشیں دیکھتا ہے تو وہ غصے میں آ جاتا ہے اور بدلہ لینے کی تیاریاں شروع کر دیتا ہے۔ ادھر ارطغرل جرگہ منعقد کرتا ہے جس میں وہ قلعہ کارا چیسار پر حملے کا منصوبہ باقی تمام سرداروں کے سامنے رکھتا ہے۔ اسی دوران بہادر بے ارطغرل کے سامنے اپنی بہادری ظاہر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ ایسی عمارتیں بنوا سکتا ہے جس کا ہمارے فوجیوں کو کافی فائدہ ہوگا اور کوئی ان پر حملہ نہیں کر سکے گا۔ ارطغرل اسے عمارتیں اور جنگی سامان بنانے کی اجازت دے دیتا ہے، مگر دراصل وہ کئی قبیلوں کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے۔ وہ اس کے بعد گورنر ایرس کو اطلاع کر دیتا ہے کہ فلاں جگہ ارطغرل کے سپاہی اور مزدور کام کر رہے ہیں، ان پر حملہ کر دو۔ ایرس اپنے فوجیوں کو لے کر وہاں حملہ کروا دیتا ہے اور تمام سپاہیوں اور مزدوروں کو شہید کر دیتا ہے۔ جب ارطغرل اس جگہ میں صرف حال احوال جاننے کے لیے آتا ہے تو آگے پورا منظر تبدیل ہو چکا ہوتا ہے۔ ایک بھی سپاہی زندہ نہیں ہوتا اور تمام لکڑیاں جلی پڑی ہوتی ہیں، جبکہ چاودار قبیلے میں بہادر بے خود کو زبردستی چاودار کا سردار بنا دیتا ہے۔ اس سلسلے میں وہ اصفہان اور ترگت دونوں کو قید کر دیتا ہے، جبکہ ان کے حامیوں کو مار دیتا ہے۔ ارطغرل کو جب اس بات کا علم ہوتا ہے تو وہ چاودار قبیلے آ کر بہادر بے اور اس کے بیٹے کو قتل کر دیتا ہے، جبکہ ترگت اور اصفہان کو قید سے آزاد کر کے دوبارہ سے قبیلہ ان کے حوالے کر دیتا ہے۔ اب جنگ کی تیاریاں کائی قبیلہ اور قلعہ کارا چیسار دونوں میں شروع ہو جاتی ہیں۔ کئی قبیلے میں عارف صاحب جنگی سامان وغیرہ کی ذمہ داری سنبھال لیتا ہے، جبکہ صلیبی فوج بھی بھرپور جنگی ہتھیار کی تیاریوں میں مصروف رہتے ہیں۔ اس دوران ارطغرل قلعے پر حملہ کرنے سے پہلے اپنی موت کی جھوٹی خبر پھیلا دیتا ہے، جسے حارث اور باقی صلیبی سچ سمجھ کر اپنی تلواریں پھینک کر خوشی منا رہے ہوتے ہیں، مگر وہ یہ بات نہیں جانتے کہ یہ صرف ارطغرل کا پلان تھا۔ اسی دوران ارطغرل اپنے ساتھیوں سمیت نمودار ہوتا ہے اور تمام صلیبیوں کو قتل کر دیتا ہے۔ گورنر ایرس اور چند صلیبی اپنی جان بچا کر ایک غار میں پناہ لے لیتے ہیں، جبکہ قلعے پر کئی قبیلے کا پرچم لہرا دیا جاتا ہے۔ اب بھانلی بازار کے ساتھ ساتھ قلعہ کارا چیسار پر بھی کئی قبیلے کا قبضہ ہو جاتا ہے۔ ایرس کی کنیز ماریا کو قبیلے کی مدد کرنے کی وجہ سے قبیلے لایا جاتا ہے اور بعد ازاں اس کا نکاح عارف صاحب سے ہو جاتا ہے، جبکہ غار میں موجود ایرس کے پاس صلیبی شہنشاہ کا بیٹا اینجلو آتا ہے اور ایرس کو اس کی نااہلی سے آگاہ کرتا ہے کہ تمہاری وجہ سے ہمارے ہزاروں سپاہی قتل ہو چکے ہیں اور قلعہ بھی ہمارے پاس نہیں رہا اب، اس لیے اگر اب ارطغرل سے بدلہ نہ لیا گیا تو تم سے گورنری چھین کر تمہیں عبرتناک سزا دی جائے گی۔ ایک موقع پر ایرس ارطغرل پر حملہ تو کر دیتا ہے مگر قید ہو جاتا ہے۔ ارطغرل ایرس سے کہتا ہے کہ تم نے سعد الدین کے بارے میں سلطان کو سب سچ بتا دیا تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اس کے بعد اسے سلطان کے پاس لے جایا جاتا ہے۔ راستے میں اسے اینجلو اور تیتان مارنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر وہ دونوں خود کئی سپاہیوں کے ہاتھوں قتل کر دیے جاتے ہیں، جبکہ ارطغرل ایرس سمیت کنیا یعنی سلطان علاء الدین کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ یہاں پر سلطان علاء الدین کے متعلق کافی معلومات ملتی ہیں، جیسا کہ سلطان کی دو بیویاں ہوتی ہیں، ایک بیوی یونانی نسل کی محبری خاتون جبکہ دوسری بیوی ایوبی خاندان سے عدیل خاتون ہوتی ہے۔ دونوں بیگمات سے سلطان کا ایک ایک شہزادہ ہوتا ہے۔ محبری خاتون سے شہزادہ غیاث الدین خسرو جبکہ عدیل خاتون سے خلج ارسلان سلطان کے بیٹے ہوتے ہیں۔ ملاقات کے دوران سلطان ارطغرل کو آگاہ کرتا ہے کہ میں اپنے چھوٹے بیٹے یعنی خلج ارسلان کو تمام ذمہ داریاں سونپنا چاہتا ہوں اپنے بعد۔ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ میں اگر چلا بھی گیا تو تم میرے بعد میرا یہ فرمان ان تک پہنچا دینا۔ اس بات کی خبر سعد الدین تک بھی پہنچ جاتی ہے اور وہ سلطان کی بیوی محبری خاتون کو اپنے ساتھ بھی ملا لیتا ہے۔ محبری خاتون اس لیے سعد الدین کا ساتھ دے رہی ہوتی ہے تاکہ خلج ارسلان کے بجائے اس کے بیٹے یعنی غیاث الدین کو حکومت مل جائے۔
اور اب وہ ہر حال میں سلطان کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ اس مقصد کے لیے صلاح الدین اپنا آخری حربہ بھی آزما لیتا ہے۔ وہ ایک دعوت کے دوران سلطان علاء الدین کے کھانے میں زہر ملا لیتا ہے اور یوں سلطان معظم علاء الدین فوت ہو جاتے ہیں۔ اس دعوت میں ارطغرل سے ناواقفیت کی وجہ سے سلطان کے سپاہی ارطغرل کو گرفتار کر لیتے ہیں۔ ان کے خیال میں زہر ارطغرل نے سلطان کو دیا ہوتا ہے۔ اس نازک صورتحال کو دیکھتے ہوئے صلاح الدین، جو کہ پہلے سے ہی سلطان بننے کا لالچی ہوتا ہے، وہ خود کو سلطان بنوا دیتا ہے اور اپنے کچھ لوگوں کو حکم دیتا ہے کہ عدیلہ خاتون کو اور اس کے بیٹے ارسلان کو قتل کر دو تاکہ وہ بھی ہمیشہ کے لیے راستے سے ہٹ جائیں۔ صلاح الدین کے حکم کی تعمیل ہوتی ہے اور دونوں ماں اور بیٹا قتل کر دیے جاتے ہیں۔ ان کے قتل کے بعد صلاح الدین کچھ وقت کے بعد سرداری سلطان علاء الدین کے بڑے بیٹے خسرو کو دے دیتا ہے اور اپنی چالوں میں دوبارہ سے مصروف ہو جاتا ہے کہ کب اس نئے سلطان کو بھی راستے سے ہٹا دیا جائے، اور جس کے بعد راستہ بالکل صاف ہو جائے گا اور سلطان بننے سے پھر اسے کوئی نہیں روک سکے گا۔ اس سلسلے میں وہ اپنے منہ بولے بیٹے گنال کو سلطان سے کہہ کر قلعہ قاہرہ چہسار کا کنٹرول دے دیتا ہے اور کئی قبیلے کا وہاں سے کنٹرول ختم کر دیتا ہے، جبکہ کئی قبیلے میں ارطغرل کا سب سے بڑا بھائی سارم بھی دوبارہ سے قبیلے واپس آ جاتا ہے۔ ارطغرل کو سزائے موت دینے ہی والی ہوتی ہے کہ شیخ ابن العربی تشریف لاتے ہیں اور سلطان کو ارطغرل کے بے گناہ ہونے کی خبر سناتا ہے۔ سلطان بھی ابن العربی کی شخصیت کی وجہ سے ارطغرل کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے بعد ابن العربی ارطغرل کو دور لے جا کر نصیحت کرتے ہیں اور آگے کیا کرنا ہے اس کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ارطغرل ایرس کے پاس آتا ہے اور اسے رہا کروا دیتا ہے، مگر ایرس جاتے جاتے ایمان حق قبول کر لیتا ہے اور ارطغرل کے ہاتھوں کلمہ پڑھ کر مسلمان بن جاتا ہے، جس کے بعد ارطغرل اس کا نام ایرس سے بدل کر احمد رکھ دیتا ہے۔ قلعہ میں گنال صلاح الدین کے حکم پر سارم، ترگت، بامسی اور عارف صاحب کو سزائے موت دے رہا ہوتا ہے۔ ارطغرل عین موقع پر آ کر ان سب کی جان بچا لیتا ہے اور وہاں لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ لڑائی کے بعد ارطغرل گنال سے ملاقاتوں میں اسے دعوت حق کی طرف بلاتا رہتا ہے، کیونکہ ارطغرل کو معلوم تھا کہ گنال ایک نیک انسان ہے، مگر صلاح الدین کی باتوں میں آ کر راستے سے بھٹک گیا ہے۔ ادھر صلاح الدین کی حرکات اور غلط فیصلوں سے تنگ آ کر ارسلان خاتون صلاح الدین کے پاس اسے قتل کرنے پہنچ جاتی ہے، مگر صلاح الدین اس پر جوابی وار کر کے اسے شہید کر دیتا ہے اور یوں ترکت کی دوسری محبت اور بیوی ارسلان دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد صلاح الدین سلطان غیاث الدین کا اثر و رسوخ اور حکم ختم کر دیتا ہے۔ بظاہر تو وہ سلطان تھا، مگر اس سے زیادہ ان کے لوگ صلاح الدین کی بات مان رہے ہوتے ہیں اور صلاح الدین جو بھی حکم دیتا ہے وہ لوگ اسے تسلیم کر لیتے ہیں۔ صلاح الدین سے تنگ آ کر سلطان غیاث الدین ارطغرل سے ملاقات کر کے ارطغرل کو حکم دیتا ہے کہ صلاح الدین کو اب قتل کر دو، کیونکہ وہ پورے علاقے میں فساد پھیلا رہا ہے۔ ارطغرل اس مشن کو مان کر اپنے ساتھیوں سمیت کام پر لگ جاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے وہ سب سے پہلے صلاح الدین کے خیمے میں آ جاتا ہے، مگر صلاح الدین کے سپاہی ارطغرل کو پکڑ لیتے ہیں، مگر ترگت جو صلاح الدین کے سپاہی کے روپ میں ہوتا ہے وہ صلاح الدین کو پکڑ کر اس کی گردن پر تلوار رکھ دیتا ہے۔ یوں صلاح الدین کے بدلے ارطغرل کی واپسی ہو جاتی ہے، مگر صلاح الدین ارطغرل اور اس کے ساتھیوں کا پیچھا کرتا ہے اور راستے میں لڑائی کے بعد بالآخر ارطغرل کے ہاتھ صلاح الدین لگ جاتا ہے اور ارطغرل بنا کچھ سوچے سلطان کے دیے گئے مشن کے مطابق صلاح الدین کا سر تن سے جدا کر دیتا ہے۔ وہ صلاح الدین جس نے کئی بڑے بڑے مسلمانوں کو شہید کیا، جن میں کئی ترک سردار سلطان علاء الدین، سلجوقی شہزادہ خلج ارسلان اور ارسلان خاتون جیسے لوگ شامل ہیں، اب وہ صلاح الدین زمین پر بنا سر کے پڑا ہوتا ہے۔ سلطان ارطغرل سے کافی خوش ہوتا ہے کیونکہ ارطغرل نے اس کی راہ سے سب سے بڑے غدار کو ہٹا دیا تھا۔ ارطغرل اس کے بعد قبیلے واپس آ جاتا ہے۔ وہ گنال کو قلعے کا گورنر ہی رہنے دیتا ہے، کیونکہ گنال بھی اب صلاح الدین کے بعد ارطغرل پر ہی بھروسے کرنے لگتا ہے۔ حلیمہ کے ہاں ایک بچے کی ولادت ہوتی ہے جس کی خوشخبریاں پہلے سے ہی ارطغرل کو مل رہی ہوتی ہیں۔ اس بچے کا نام عثمان رکھا جاتا ہے، مگر ارطغرل کی بیوی اور اس کے نومولود بچے کی ماں حلیمہ دل کی دھڑکن بند ہونے کے سبب انتقال کر جاتی ہیں۔ یوں سیزن 1 سے لے کر اب تک ارطغرل کا ساتھ نبھانے والی اور ہر موقع پر قبیلے کا بھلا سوچنے والی حلیمہ اب دنیا سے کوچ کر جاتی ہے۔ یوں پورے قبیلے والے جو کہ نئے بچے کی ولادت کی خوشیوں میں مصروف ہوتے ہیں، اب وہ سوگ میں چلے جاتے ہیں اور ارطغرل اس وقت کافی روتا ہے حلیمہ کے بچھڑنے پر۔ بہرحال کچھ دن تو ایسے ہی سوگوار گزرتے ہیں، جس کے بعد ارطغرل غم سے ابھی باہر بھی نہیں آیا ہوتا کہ سیزن 2 میں زخمی ہونے والا نیان واپس آ جاتا ہے۔
وہ قبیلے سے کچھ دوری پر اپنے سپاہیوں اور بہن ہیلنگویا کے ساتھ چھپ کر قبیلے کے حالات کا جائزہ لے رہا ہوتا ہے۔ وہ ہیلنگویا کو کپڑوں کی تاجر بنا کر کئی قبیلے بیچ دیتا ہے اور نویان خود ارطغرل کے دوست اور سابق گورنر احمد کو شہید کر دیتا ہے، جس کے بعد اوکتائی خان جو کہ منگولوں کا سربراہ ہوتا ہے وہ نویان کو سلطان کے پاس بھیجتا ہے تاکہ سلطان کو اس بات پر قائل کر سکے کہ اگر مسلمان یہاں محفوظ رہنا چاہتے ہیں بنا جنگ کیے تو ہدیہ ادا کرنا پڑے گا، ورنہ منگول فوج ان مسلمانوں کو باقی مسلم ریاستوں کی طرح ختم کر دے گی۔ ہدیہ بہت زیادہ ہوتا ہے مگر اس کے سوا سلطان کو کوئی راستہ بھی نظر نہیں آتا، اس لیے وہ یہ شرائط مان لیتا ہے اور ارطغرل کو اپنا ایلچی بنا کر نویان کے ساتھ اوکتائی خان کے پاس بھیجتا ہے۔ راستے میں کافی لڑائیاں کرنے کے باوجود بھی وہ ایک دوسرے کی جان بچا رہے ہوتے ہیں کیونکہ معاہدے کے پاس بھی رکھنا تھا۔ بہرحال وہ اوکتائی خان تک پہنچ جاتے ہیں اور ارطغرل اوکتائی خان کو شرائط سے آگاہ کر دیتا ہے اور نہایت عقل مندی سے اوکتائی خان سے وفاداری کا ہاتھ ملا لیتا ہے۔ اس کے بعد ارطغرل ترگت، بامسی اور عبدالرحمن کو سلجوق سلطنت کے بارڈر پر بھیج دیتا ہے، مگر اگلے ہی روز خبر آتی ہے کہ منگولوں کا سربراہ اوکتائی خان مارا جا چکا ہے۔ اس کا سیدھا شک نویان کو ارطغرل پر ہوتا ہے اور وہ ارطغرل کو ڈھونڈنے اپنے سپاہیوں کو چاروں طرف پھیلا دیتا ہے، مگر ارطغرل پہلے ہی وہاں سے نکل چکا ہوتا ہے۔ ارطغرل جب قبیلے میں آئمہ خانم کے پاس آتا ہے تو ہیلنگویا آئمہ خانم پر حملہ کرنے ہی والی ہوتی ہے کہ آئمہ خانم کے ہاتھوں ہی قتل ہو جاتی ہیں۔ نویان تک جب بہن کی موت کی خبر پہنچتی ہے تو وہ پہلے سے ہی غصے میں ہوتا ہے اور اب وہ سر پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے اور اب ارطغرل سے بدلہ لینے کا وعدہ کرتا ہے اور سلجوق سلطنت کو ختم کرنے کی قسم کھاتا ہے۔ ادھر ارطغرل کے پاس شہنشاہ کا بیٹا ایلچی بن کر آتا ہے اور ارطغرل سے کہتا ہے کہ اگرچہ ہم کئی سالوں سے ایک دوسرے کے خلاف لڑتے آ رہے ہیں مگر اب منگول شدید غصے میں ہیں اور وہ کسی بھی وقت ان تمام علاقوں پر قبضہ کرنے آ سکتے ہیں، اس لیے ہمارا اتحاد میں رہنا نہایت ضروری ہے۔ ارطغرل اس سے اتحاد کر لیتا ہے۔ اس کے بعد ارطغرل سوگوت کی طرف ہجرت کرنے کا فیصلہ کرتا ہے اور آخر میں وہ ابن العربی سے مل کر تمام صورتحال سے آگاہ کرتا ہے اور ہجرت شروع کر دیتا ہے۔ دوستو یہاں پر سیزن 4 اینڈ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔